نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ امالہ والی را کے بارے میں پڑھا تھا اور سکتہ، اور اس کے علاوہ ہم نے نون قطنی پڑھی تھی اور ہم نے حمزۃ الوصل پہ اعراب لگانے کا طریقہ سیکھا تھا۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر کوئی اتنا اہم قاعدہ نہیں ہے، صرف اس کے اندر جو ہم نے اپرا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ والا قاعدہ جو ہے، اگر آپ کے پاس یہی والا قاعدہ ہو، میرے خیال سے یہ جو اقرا قاعدہ ہے، تو یہ جو قاعدہ ہے اس کے اندر انہوں نے جو دیا ہوا ہے یہ ہم اس کو مکمل کر لیں تاکہ پھر ہم آگے قرآن جو ہے وہ اپنا شروع کر سکیں۔ تو اس کے اندر اب جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر کچھ اتنا خاص نہیں ہے، بس صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے ادائیگی جو ہے وہ اپنی کلیئر رکھنی ہے، اپنی ادائیگی جو ہے وہ ہم نے کلیئر رکھنی ہے۔ یہ ہم نے صرف اسی میں کلیئر نہیں رکھنی ہے، یہ تو ہم نے ہر جگہ ہی کلیئر رکھنی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو جائیں اور پلے لسٹ کے اندر جا کے پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ لیں، تاکہ پھر آگے جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کو تمام جو قواعد ہیں، تجوید کے جو قاعدے ہیں وہ آپ کو آتے ہوں، تو اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھ سکیں گے۔ تو سبق کا آغاز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا تنبیہ دی ہے، انہوں نے لکھا ہے تنبیہ کیا ہے۔ تنبیہ یہ ہے کہ درج ذیل صورتوں میں حمزہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر دو حمزے جمع ہو جائیں تو دونوں کو خوب واضح کر کے ادا کیا جائے۔ نمبر 2 کیا ہے، ساکن حرف کے بعد حمزہ ہو تو ساکن حرف اور حمزہ دونوں کو خوب واضح کر کے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے ساکن حرف کے بعد حمزہ ہو تو بھی اس کو ظاہر کریں، اگر 2 حمزہ ہو ایک ساتھ تو بھی ان کو اچھی طریقے سے ادا کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حمزے کے بعد والا حرف پر پڑھا جا رہا ہو تو خیال رکھیں کہ حمزہ بھی پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، میں اس کی ہجا نہیں کروں گی، میں اس کو رواں ہی پڑھوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہجا جو ہے وہ ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں کہ ہجا کس طرح سے کیا جاتا ہے، زبر زیر پیش کو، حرف مدہ کو، تشدید کو، جزم کو کس طرح سے ہم ملاتے ہیں، تو آپ کو پڑھنا آ ہی گیا ہے۔ سبق کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں حمزہ کو ہم نے کیا کیا، اچھی طریقے واضح کیا، اور ہم نے یہاں پر نون مشدد پہ غنہ کیا۔ نون مشدد، میم مشدد جہاں پر بھی ہوگی وہاں پر ہم نے لازمی طور پر غنہ کرنا ہوتا ہے۔ اذا کننا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم نے دونوں حمزہ کو اچھی طریقے سے واضح کر دیا۔ اانتم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے ہمارا۔ اخفا کیا ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے ناک کے اندر 3 سیکنڈ کے لیے آواز کو اپنی کیا کرنا ہے، چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں، کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے یہ تا آ گئی ہے، نون ساکن کے بعد یہاں پر کیا آ گئی ہے، تا آ گئی ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے اخفا کا قاعدہ کیا ہے۔ االد، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ دونوں حمزہ کو ہم نے اچھی طریقے سے واضح کر دیا۔ اانذرتہم، اس طرح سے ہم نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ اارباب، قد افلح، والارض، ومن اظلم من انفسہم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد کیا آ رہی ہے، فا آ رہی ہے، تو ہم نے یہاں پر کیا کیا، اخفا کا قاعدہ کیا ہے۔ اخفا کیا ہوتا ہے، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد جو باقی جو 15 حروف رہ گئے تھے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تا ہے، سا ہے، اس کے اندر جو 15 حروف ہیں باقی بچے ہوئے، جس میں سے آپ نے جو حروف ہلکی نکال دیے تھے، یا نون میم با مشدد نکال دیا تھا، اس کے علاوہ آپ نے کیا نکال دیا تھا، لام را نکال دیا تھا، با نکال دی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو حروف تہجی بچ گئے تھے ان کے بعد جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد وہ باقی بچے ہوئے حروف آئیں گے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، 3 سیکنڈ کے اندر ناک کے اندر آواز کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھہراتے کب ہیں، جب غنہ کرتے ہیں تو ٹھہراتے ہیں، اور جب چھپاتے ہیں، اخفا کے معنی ہوتا ہے چھپانا، تو جب چھپاتے ہیں تو کلیئر آواز نہیں ہوتی، چھپی ہوئی آواز ہوتی ہے، جیسے انفسہم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو میں نے اخفا کا قاعدہ دوبارہ ریپیٹ کروا دیا۔ من انفسہم، ان اجری، اقررتم، ارساہا، کھڑا زبر، حرف مدہ ایک الف کے برابر، دونوں کو ہی کھینچنا ہوتا ہے۔ اصحاب الجنتی،
أصحاب الجنة اللہ الصمد اللہ الصمد. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے کلیئر کر کے پڑھ لیا. اب باقی انہوں نے دوبارہ ایک تنبیہ دے دی ہے کہ جب دو حروف حلقی جمع ہو جائیں یا جب حروف مدہ حروف حلقی جمع ہو جائیں، حروف حلقی ہوں دو یا حروف مدہ حروف حلقی ہوں یا پھر حروف مدہ کے بعد کوئی حروف حلقی ہو، یا تو دونوں ایک ساتھ ہوں یا الگ الگ ہوں یا حروف حلقی کے ساتھ ہوں جس پر وقف کیا جائے گا، یا حروف حلقی مشدد ہو، تو ان سب صورتوں میں حروف حلقی کو واضح اور بالکل صاف صاف ادا کیا جائے گا. اس میں صرف آپ کو ادائیگی کے لیے وہ کر رہے ہیں، باقی الحمدللہ آپ کا قاعدہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. لیکن میں اس کو اس لیے پڑھا دے رہی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس عموماً پاکستان کے اندر جو یہ قاعدہ ہے وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس یہی قاعدہ ہوگا یقیناً، اور تو وہ جو ہے نا یہ چیزیں ساری جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ ایک دل کا اطمینان ہو جائے گا کہ ہمارا قاعدہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ جباہہم جباہہم. ٹھیک ہے، دونوں ہاں کو کلیئر کر کے پڑھ لیا. وجوہہم وجوہہم. ٹھیک ہے، فطبع علی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے دونوں آئین کو آپ نے کلیئر کر دیا. لا اضیع عمل لا اضیع عمل. ٹھیک ہے، یہ کون سی مد تھی؟ یہ مد منفصل ہے. کیوں؟ مد کے بعد جو ہے وہ حمزہ الف کی شکل میں ہے. جب مد کے بعد حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ مد منفصل کہلاتی ہے. وہ 3 سے 5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے 3 کے برابر کھینچا تھا اور ان دونوں آئین کو کیا کیا ہم نے الگ الگ کر کے ظاہر کر کے پڑھا. بمزحزحہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کلیئر کرنا ہے. قرآن کے اندر یہی چیزیں معنی رکھتی ہیں کہ آپ حروف کو کتنا زیادہ الفاظ کو مخارج کو کلیئر کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے قرآن کو رہ کر کے پڑھتے ہیں. یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہوتا. آپ ہر چیز کو کلیئر کر کے پڑھیں. ہاں، انہوں نے یہ چند الفاظ دیے ہیں، میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کو کلیئر کر کے پڑھنا چاہیے ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہر لفظ کے اوپر لفظ نہیں، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی ہیں. سبح وما قدر اللہ حق قدره وما قدر اللہ حق قدره. ٹھیک ہے، ہاں کو ایسے نکالا، ہاں کو موٹا حلق سے نکالا ہم نے. اللہ کے نام سے پہلے پیش تھی، اس لیے اللہ کے نام کو ہم نے موٹا پڑھا. ان اللہ عہد الینا ان اللہ عہد الینا. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پہلے زبر تھی، اللہ کے نام کو ہم نے موٹا پڑھ لیا اور ہاں اور عین کے اندر فرق کر کے ہم نے پڑھا. لا جناح علیکم لا جناح علیکم. ٹھیک ہے، زحزح عن النار زحزح عن النار. ٹھیک ہے، رو کے اوپر ہمیشہ زیر ہوگی تو باریک زبر اور پیش ہوگا تو رو کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا پڑھیں گے. اللہ احد اللہ احد. ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اللہ کے نام کو ہم نے موٹا پڑھ لیا. الم اعہد الم اعہد. ٹھیک ہے، اعوذ اعوذ اعوذ. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اعوذ کے اندر ہی جو ہے نا وہ اعوذ ایسے اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ وہ مسٹیک آپ کی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، فاصفح عنہم فاصفح عنہم فاعلین فاعلین علی عقبیہ علی عقبیہ لفی علیین لفی علیین لا جناح لا جناح لا اضیع لا اضیع. ٹھیک ہے، مد منفصل ہے. کیوں؟ مد کے بعد الف حمزہ الف کی شکل میں ہے. اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچا، 5 تک ہم کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، الہ الہ عابد عابد حافظ حافظ اعوذ اعوذ عاہد عاہد جوع جوع سوء سوء. مد کے بعد جو ہے وہ حمزہ اپنی ہی شکل میں ہے. مد کا نام ہے مد متصل. اس مد کو کتنا کھینچتے ہیں ہم؟ اس مد کو کھینچتے ہیں ہم 4 الف کے برابر. کتنا کھینچتے ہیں؟ 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں. اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، اگر آپ نے مد کے جو ہے وہ نہیں پڑھا ہے، نہیں سیکھا ہے، تو آپ جا کے
پلے لسٹ کے اندر جائیں اور جا کے پچھلی ویڈیوز جو ہیں ان کو مد والی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیں، تو آپ کو یقیناً جو ہے وہ 3 مد جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم. فعال، فعال، وہاجا، وہاجا. ٹھیک ہے، 2 زبر ہوتا ہے تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں وقف میں. وقف کا نام ہے وقف الابدال. میں نے وقف بھی ساری بتائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ جو ہے اس کے اندر بھی اینڈ میں وقف دیے ہوئے ہیں وہ بھی ہم سمجھ لیں گے. سب آپ تو سمجھ تو پہلے بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب دوبارہ تنبیہ کیا دی ہوئی ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف جمع ہو جائیں تو ان میں فرق کا خاص خیال رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، کیسے خیال رکھا جائے گا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، الیس الصبح. ٹھیک ہے، سین کو ہم نے باریک پڑھا اور صاد کو موٹا پڑھا. الیس الصبح میراث السماوات، میراث السماوات. ٹھیک ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس میں آئے گی عزیز ذو انتقام، انتقام. ٹھیک ہے، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، اس میں نہیں آئے گی عزیز ذو انتقام. ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفا بھی ہو رہا ہے. 2 پیج کی ترمیم کے بعد کیا آ رہی ہے؟ ذال آ رہی ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ کر رہے ہیں ہم، ناک کے اندر اپنی آواز کو چھپا رہے ہیں. اذ الظالمون، اذ الظالمون. متطہرین، متطہرین. مبسوطتان، مبسوطتان. ٹھیک ہے، تو اتا میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کو موٹا پڑھتے ہیں، تا کو باریک پڑھتے ہیں. نجزی الظالمین، نجزی الظالمین. زا جو ہوتا ہے وہ سیٹی والا ہوتا ہے اور غون جو ہوتا ہے وہ نرمی والا حرف ہے. اوعظت، اوعظت. افلتم، افلتم. فمن اضطر، فمن اضطر. يعض الظالم، يعض الظالم. انقض ظهرك، انقض ظهرك. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے وہ قاف آ گئی ہے، تو ہم نے کیا کرا یہاں پر پھر سے اخفا کا قاعدہ کیا. اب لاسٹ کیا ہے، اس میں کچھ بھی اتنا مشکل نہیں، صرف اس میں ادائیگی آپ کو بتا رہے ہیں آگے تاکہ آپ کی قرآن کے اندر اچھی پریکٹس ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو کلیئر کر کے پڑھنا بس سیکھ جائیں. دوبارہ تنبیہ کیا آئی ہے کہ جب مشدد حرف پر وقف کیا جائے تو تشدید کے ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے گا، خصوصاً جب کہ را مشدد، نون مشدد اور یا مشدد پر وقف کیا جائے. کیسے؟ اذل، اذل. فطل، فطل. عدو، عدو. مستمر، مستمر. والمعتر، والمعتر. مفر، مفر. ایدیہن، ایدیہن. علیہن، علیہن. صواف، آگے وقف. صواف. یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد لازم ہے. مد کے بعد کیا ہے؟ مشدد آ رہی ہے، اس لیے یہ مد جو ہے وہ 6 الف کے برابر ہم کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے، یصلون علی النبی، یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا سبق. یقیناً آپ کو اس کی جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھی طریقے سے. اس میں کچھ بھی اتنا خاص نہیں تھا، صرف آپ کو کیا کرنا تھا، آپ کو کرنا یہ تھا کہ صرف آپ کو جو ہے وہ ادائیگی جو ہے وہ کلیئر کرنی تھی. اب آگے جو ہے نا اس کے اندر وقف دیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ دوبارہ سے ہم ان وقف کو سمجھ لیں گے تاکہ یہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے. پھر اب جب قرآن کے اندر کہیں پر بھی ہم سانس توڑیں یا آیت پوری ہو جائے تو ہمیں پتہ رہے کہ ہم نے یہاں پر کس طرح سے وقف کو کرنا ہے. تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور لازمی تمام قاعدے جو میں نے بتائے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے جو میں نے بتائے ہیں، میم ساکن اور کے جو بتائے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے سمجھ لیں یہ ہمارا لاسٹ سبق ہوگا. یہ جو ہمارا یہ جو پیج ہے نا، یہ ہمارا یہ لاسٹ پیج ہے اقرا قاعدے کا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم انشاءاللہ قرآن کو شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، جب تک کہ اللہ حافظ.